बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 7 नवंबर 2025 जुम्मे का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में नाजरीन हाजिर हैं। अफ़गान महाजरीन ने पाकिस्तान में 40-45 साल गुजारे। अब भी लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको मुल्क बदर कर दिया जा रहा है। बॉर्डर बंद होने के बायस अब भी बॉर्डर पे डिपोर्ट के लिए अफ़गान शहरी जो हैं वो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही नाज़रीन, अफ़गान शहरियों ने 10 लाख तकरीबन 1 मिलियन अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान में जाली शनाख्ती कार्ड हासिल कर रखे हैं। ज़्यादातर इनमें बलूचिस्तान के 3 इलाकों से 2.5 लाख शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो नादरा का नया सॉफ्टवेयर है उसने खुद ब खुद ब्लॉक कर दिए हैं। कोयटा, पशीन और चमन, इन 3 इलाकों में 2.5 लाख से ज़ायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात, नाज़रीन मुसलसल मुज़ाकरात और बातचीत जो चल रही है उसमें पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जो है वो फ़िलहाल ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि रद्द कर दिया गया है। TTP के हवाले से तहरीरी मुआहदे से इनकार बार बार जो है वो मौजूदा वफ़द जो तालिबान का है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सारे सबूत सालिस के हवाले कर दिए और अब सालिस जो है वो अफ़गान तालिबान के वफ़द से बातचीत कर रहा है। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि अफ़गान तालिबान इस मुआहदे पे साइन करते हैं या नहीं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन 40-45 साल तकरीबन अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान में गुजारे। अब भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान ने वो स्टेटस ही ख़त्म कर दिया है जो POR कार्ड थे और ACC कार्ड थे, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन और अफ़गान सिटीज़न कार्ड के। मतलब अफ़गान पनागज़ीन और अफ़गान महाजरीन का वर्ड पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है कि मज़ीद हम अफ़गान महाजरीन को, अफ़गान पनागज़ीन को अपने मुल्क में नहीं रख सकते और जितने भी पाकिस्तान में हैं इनको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये गैर मुल्की शहरी, अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में इस टाइम पे हैं, ये गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पजीर हैं। 8.5 लाख 2023 से लेके अब तक 8.5 लाख अफ़गान शहरियों को बेदखल किया जा चुका है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो है वो कशीदगी चली आ रही है और बॉर्डर पे भी अब भी हज़ारों अफराद जो है वो मौजूद हैं। इन अफ़गान शहरियों के ताल्लुकात पाकिस्तान में नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ इंतहाई करीबी हो गए थे। दीगर ममालिक में अफ़गान शहरी जो रहते हैं अब उनको कैंपों में रखा जाता है। पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों को जनरल ज़िया के दौर में ज़्यादा अहमियत दी गई थी। उन्होंने स्पेशल इनको अपना मेहमान करार दिया था और पाकिस्तान ने इनकी मेहमान नवाजी की भी। एक आध जगह पे अगर लाखों लोगों में 10-15 हज़ार लोगों ने अफ़गान शहरियों के साथ बदसलूकी की होगी वो दूसरी बात है, वरना पाकिस्तानियों ने इनको अपने सीने से लगा के रखा है। आप एक जगह पे 40-45 साल गुजारते हैं, पाकिस्तान के हर सूबे के हर ज़िले में, हर तहसील में आपको अफ़गान शहरी मिलेगा, चाहे वो बलूचिस्तान के शहर हों, कोयटा हो, पशीन हो, चाहे वो पंजाब हो, फैसलाबाद, एबटाबाद हो, फैसलाबाद हो, खैबर पुख्तनख्वा का हज़ारा डिवीज़न हो या पिंडी इस्लामाबाद हो। आपको पूरे पाकिस्तान में, कराची में, सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, मतलब हर ज़िले और हर तहसील में आपको अफ़गान शहरी मिलेगा और अपने कारोबार भी कर रहे और पाकिस्तान में सालों साल से रह भी रहे। 1979 में नाज़रीन जब जंग हुई, सोवियत यूनियन ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे, इस दौरान पे ज़्यादातर अफ़गान शहरी आए थे जिन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादा शनाख्ती कार्ड बनाए। रिकॉर्ड भी उस टाइम पे ज़ाया कर दिए गए थे। पैसे दे के पाकिस्तान में आसानी से आप शनाख्ती कार्ड बना सकते थे और लाखों लोगों ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए। मगर नाज़रीन ये जो अभी जो नादरा ने ट्रेस किया है इनको कि ये फैमिली ट्रीज़ में जाके वहाँ पे अपने इंदराज करते थे और कसदन अमलन पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज़ में इनको शामिल किया। तो इनसे लाखों रुपए डेफिनेटली लिए होंगे या ज़्यादा अमीर होंगे, उनके साथ शादियाँ, रिश्तेदारी वगैरह बना दी होगी। तो इनको अपनी फैमिली ट्रीज़ में, जो इनका फैमिली का बैकग्राउंड नादरा में होता है, डिटेल जो होती हैं, उसमें इनको शामिल किया। इस तरह लाखों लोग पाकिस्तान में
شناختی کارڈ انہوں نے افغان شہریوں نے حاصل کیے جو کہ جعلی ہیں اور غیر قانونی ہیں۔ اب پاکستان سیکیورٹی فورسز پرویز مشرف کے دور سے لے کے اب تک اس کے خلاف درجنوں کارروائیاں ہوئیں، مگر اس کا رزلٹ ناظرین کوئی نہیں نکلا۔ اب جو نادرا نے یہ جو سافٹ ویئر، اب نیا سافٹ ویئر جو خصوصی سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے، اس سے یہ پشین میں، چمن میں، کوئٹہ میں 2.5 لاکھ افغان شہریوں کے شناختی کارڈ بلاک ہو گئے۔ اب تو پاکستان نے سزائیں بھی اناؤنس کر دی ہے کہ 5 سال کی سزا اور 30 سال قید ہوگی جن فیملیز نے اپنے فیملی ٹریز میں ان کو شامل کیا ہے۔ اب ان پاکستانیوں کے آئی ڈی کارڈ بھی جو ہے وہ بلاک کر دیے جائیں گے۔ 2.5 لاکھ یہاں پہ بلاک ہو گئے ہیں۔ 10 لاکھ کا یہ ٹارگٹ جو سامنے آیا ہے کسی کو اب معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو پاکستان میں اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے رشوت دے رہے ہیں وہ بھی ناظرین اب گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ پاکستان کے اور افغانستان کے ایک تو تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، دوسری طرف ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے، اور وہ افغان طالبان کی سرپرستی جو ٹی ٹی پی کو حاصل ہے اس کے باعث پاکستان نے یہ سخت قدم اٹھایا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ غیر قانونی طور پہ آپ کیسے غیر ملکیوں کو اپنے فیملی ٹریز میں شامل کر کے ان کو پاکستانی شناختی کارڈ فراہم کرتے ہو؟ تو جو پاکستانی ہیں ان کو تو سزائیں ناظرین اب ملیں گی، آگے جا کے پاکستانیوں کی شناختی کارڈ بھی بلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ استنبول میں ناظرین مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے، شدید کشیدگی ہے ناظرین۔ چمن اسپن بلداک پہ وہاں سے فائرنگ کی گئی، پاکستانی پوسٹ پہ پاکستان نے جوابی حملہ کیا۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے تھے استنبول میں 6 نومبر کو، اور جمعرات کل 6 نومبر تھی، اس ٹائم افغانستان کی طرف سے پاکستانی پوسٹ پہ فائرنگ کی گئی۔ افغانستان نے پاکستان پہ الزام لگایا، پاکستان نے وہ الزام جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان نے پہل کی اور پاکستانی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے۔ خیر، دونوں اطراف سے فائرنگ روک دی گئی تھی، اور اب جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات کچھ نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے۔ 1.5 لاکھ جو ہے وہ برقرار ہے، اور وہ افغانستان کی طرف سے ہے۔ ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے جو پیغام عبدالحق واسع کو دیا ہوا ہے، جو انٹیلیجنس چیف ہیں، ان کی جو ملاقات ہوئی تھی، جو سمیع یوسفزئی کی سٹوری تھی افغان صحافی کی، کہ ان کو فل اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ ملا ہیبت اللہ خونزادہ کو جو ان کے خصوصی مشیر ہیں وہ بھی خبریں پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، اور ایسے حالات میں پاکستان جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا، لہٰذا انہوں نے جو انسٹرکشن آگے دی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، پاکستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو آپ لوگ بتا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، پاکستانی الزامات کو رد کیا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں، اپنی سرزمین افغانستان کی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تحریری معاہدے سے یہ کترا رہے ہیں۔ پاکستان نے ثالث کو، ترکی کو تمام تر ثبوت فراہم کر دیے ہیں، اور اب جو ثالث ہیں وہ افغان طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایک معاہدے پہ ان کو راضی کر رہے ہیں، مگر افغان طالبان مسلسل ہٹ درمی پر قائم ہے، اور الٹا پاکستان پہ داعش کے اور پاکستان کی فضائی حدود افغانستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس کو روکے جانے کی بات چیت کر رہے ہیں۔ مطلب افغان طالبان ان مذاکرات میں اتنے سیریس نہیں دکھائی دے رہی ہے، یا تو ان کے پاس وہ اختیار ہے نہیں جو ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد یہ تحریری معاہدے سے کترا رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں ناظرین کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے خلاف 3 محاذ اوپن ہیں، افغانستان کا، بھارت کا، اور ساتھ اندرونی ملک پاکستان اس ٹائم پہ شدت پسندی کے خلاف جو لڑ رہا ہے، جو سالوں سال سے پاکستان ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر، ایک پراکسی وار پاکستان لڑ رہا ہے، بڑی مشکلات پاکستان کو آ رہی ہیں، مگر یہ انڈیا نے جو 10 نومبر تک اپنی مشقیں جاری رکھی ہیں، اس سے بھرپور فائدہ افغان طالبان اٹھا رہے ہیں۔ یہ گٹھ جوڑ بھی لگ رہا ہے، افغان طالبان کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنے ہیں، اور انہی جو مشقیں چل رہی ہیں ان کے تینوں مسلح افواج کی، اس دوران یہ کوشش کریں گے پاکستان کی کمزوری کو دیکھنے کی، تاکہ پاکستان پہ حملہ کیا جا سکے۔ اور یہ جو مذاکرات کی کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، 1.5 لاکھ برقرار ہے، اس میں جو گٹھ جوڑ انڈیا کا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کو
مذاکرات میں انگیج کیا ہوا ہے اور 1.5 لاکھ برقرار ہے. حالات آگے جا کے مزید خراب ہوں گے. پاکستان کے بحری ہتھیار جو ہے ناظرین وہ آلریڈی افغان بارڈر پہ پہنچ گئے. اللہ خیر کرے. افغان طالبان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، مگر افغان طالبان جو TTP کے ساتھ معاہدے ہیں ناظرین، ہم پہلے بھی بار بار 1 مہینے سے یہی ہم ڈیٹیل شیئر کرتے آ رہے ہیں کہ افغان طالبان TTP کے خلاف نہیں جا سکتے. 2007 سے لے کے 2020 تک افغان طالبان کے ساتھ یہ TTP کے اور دیگر گل بہادر گروپ اور لشکر اسلامی، جماعت الحرار اور دیگر جو تنظیمیں قلعدم ہے پاکستان میں، یہ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے ہیں اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا ہے. اور جواب میں افغان طالبان نے یہ معاہدے کیے کہ ہماری حکومت آئے گی، جیسے کابل میں حکومت آئی تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو آپ حملے کر رہے ہیں اور آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ باقاعدہ جہاد ہے، اور اس میں ہم افغان اپنے شہریوں کو بھی شامل کریں گے. تو مکمل سپورٹ افغان طالبان کی TTP کو حاصل ہے. افغان طالبان کو اس ٹائم پہ ناظرین پاکستان کی موجودہ سچویشن کا پتہ ہے اور وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ انڈیا اپنی مشقیں کر رہا ہے اور کسی بھی ٹائم پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. اور پاکستان اندرونی طور پہ پراکسی وار میں اس کو الجھا دیا گیا ہے. روزانہ کے حساب سے پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں. تو پاکستان ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا کہ وہ ہم پہ یکدم حملہ کر دے اور ہماری حکومت کا خاتمہ کرے. اس میں پاکستان کا نقصان ہے، یہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے اس ٹائم پہ. تو اگر یہ مذاکرات آگے جا کے ناکام رہتے ہیں، کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا، تو ناظرین آگے ضروری نہیں ہے کہ بس مذاکرات ناکام ہو گئے اور پاکستان نے حملہ کر دیا. پاکستان دونوں محاذ کو دیکھ رہا ہے، اندرونی محاذ کو بھی دیکھ رہا ہے. افغان بارڈر پہ بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز الرٹ ہے، اور جو انڈیا کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری ہے اور لائن آف کنٹرول ہے، اس میں بھی پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ دشمن کو جواب دینے کے لیے مکمل طور پہ الرٹ ہے. مگر پاکستان، یہ جو ٹینشن پاکستان اور انڈیا کے مابین ہے، یہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو پھر آگے جا کے افغانستان کی حکومت کے دن کم رہ جائیں گے. اس میں مزید ناظرین اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.